बात में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रिजवान। नाज़रीन, अवामी बात एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पे अवामी मसाइल के बारे में बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं। और ये ऐसा प्लेटफार्म है जिस पे पाकिस्तान के ऐसे नौजवान जिनमें बेपनाह स्किल्स हैं, लेकिन प्लेटफार्म ना मुहैया होने की वजह से उनकी वो सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं। तो अवामी बात उन्हें एक ऐसा प्लेटफार्म भी मुहैया करती है जिस पे वो अपनी सलाहियतों का इज़हार कर सकें और दुनिया के सामने आ सकें। तो शोबिज़ का एक ऐसा सितारा जो अभी शुरुआत में ही है, जिसका नाम अज़हर सत्तार है। माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड नौजवान है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कर चुका है और आगे मज़ीद अच्छे तरक्की करने का ख्वाहिशमंद है कि अल्लाह ताला उसे और इस फील्ड के अंदर तरक्की दें। और बड़ी मेहनत कर है और खुसूसन उसके अगर देखा जाए, उसके सॉन्ग देखा जाए, उसके प्रोजेक्ट देखा जाए, एक्शन देखा जाए, स्टंट उसके देखे जाएँ तो बिल्कुल रेल होते हैं। तेरी जुर्रत कीमें था ये सिकंदर खान दे दे तू पैसे चावल दी तू कौन है? इसी सिलसिले में आज से बात करते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे है और फ्यूचर में क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़हर, आपको खुशामदीद कहता हूँ मम्मी बात में। अज़हर, पहला आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इस फील्ड में कैसे आए? बचपन से शौक था या तफाकन है या किसी के रेफरेंस है? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अवामी बात में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और शोबिज़ की फील्ड में मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था शोबिज़ की फील्ड में आने का। जब मैं छोटा सा था, ड्रामे देखता था, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं फ़िल्म में काम करूं, ड्रामों में काम करूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे शहर के लोग, मेरे गली के लोग मुझे स्क्रीन पर देखें, मुझे ड्रामों में देखें, मुझे टीवी पर देखें। और जैसे हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, हर इंसान की एक ख्वाब होते हैं कुछ बनने के लिए, ऐसे मेरे भी ख्वाब थे कि मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार बनूं, मैं पाकिस्तान के नामवर एक्टरों में मेरा नाम भी शामिल हो और मैं जब अपने घर से गुजरूं तो कहें देखें वो जा रहा है फिल्म स्टार अज़हर सत्तार, और मेरा एक नाम हो। मैं अपना नाम पैदा करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था और अपने आप को एक अच्छा एक्टर साबित करना चाहता था, अपने आप को नामवर एक्टरों में शामिल करना चाहता था और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूं। और ऐसे ही मेरा शौक़ बड़ा होता गया और मुझे एक दफ़ा मौका मिला, छोटे प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, उसमें मुझे मौका मिला। मेरा शौक़ था कि मुझे हर फिल्म में मुझे हीरो का काम मिला जाए। तो एक फ़िल्म में मुझे काम मिला था, छुटेरा बदमाश मेरा नाम था और थलजी ससी वो फ़िल्म थी और मैं बहुत खुश हुआ और मुझे अपनी कामयाबी नज़रने लगी और मैं दिल में बहुत खुश था और मैं दुआएं करता था कि अल्लाह पाक मुझे फिर मौका दे आगे मज़ीद प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो इस तरह मेरा ये सिलसिला शुरू हो गया शोबिज़ के हवाले से। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस फील्ड के दौरान बेपनाह मुश्किलात सहनी पड़ती हैं। गर्ज के जो भी आता है नया, चाहे लड़का है लड़की है, बेपनाह उसे मुश्किलात होती हैं। तो आपको क्या मुश्किलात? शोबिज़ की फील्ड में बहुत टफ़ है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी, मैंने बहुत मुश्किलात का सामना किया, बहुत ज़्यादा मैंने मुश्किलात देखी, मैंने बहुत ही इसमें ठोकरें खाई। और शोबिज़ के हवाले से दरअसल हकीकत तो ये है कि मेरे घर वाले राज़ी भी नहीं थे कि मैं शोबिज़ की फील्ड में आऊँ, वो बिल्कुल ही राज़ी नहीं थे। और मैंने जितना भी काम किया, मैंने छोटे प्रोजेक्ट में 20-25 फिल्मों में, 26 फिल्मों में काम किए हैं और जितना ही मैंने काम किया वो घर वालों से चोरी छुपके ही किया। मुझे याद है
کہ ایک دن میں فلم رات کو پروڈیوسر کی کال آئی کہ آپ نے صبح لوکیشن پر 7 بجے پہنچنا ہے، اور وہ میرے گھر سے تقریباً غالباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا لوکیشن تک پہنچنے کا، اور میری شوٹ تھی، فلم مزدور تھی، غالباً فلم کا نام مزدور تھا۔ میرے والد صاحب کی بہت طبیعت خراب تھی، اور میں نے صبح ہی جو فیلڈ یعنی جس صبح میری شوٹ تھی اسی صبح اپنے والد صاحب کی میں نے ہاسپٹل میں اس کی طبیعت چیک کروانی تھی، لیکن میں اپنے شوق کو پالنے کے لیے شوق میں اندھا اپنے والد صاحب کو بیمار وہیں تڑپتا صبح چھوڑ کے، صبح ہی ظاہری بات ہے مجھے لوکیشن پہ 7 بجے 7:30 بجے پہنچنا تھا، تو اس لیے میں نے نماز کے ٹائم صبح فجر کی نماز ادا کی اور چھپ کے ہی گھر سے نکل گیا، اور وہاں جا کے میں نے شوٹ کی، اور جب شام کو آیا تو مجھے گھر بہت گالی پڑی، بہت بھائی مجھ سے ناراض ہوئے، اور یقین جانے میرا بہت ہی برا حال ہوا۔ اور ایسے ہی ایک دفعہ ہماری شوٹ تھی تو پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ آپ کا 3 دن کا کام ہے، آپ نے آنا ہے، تو جتنا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنا بھی میں نے کام کیا ہے تو وہ چوری چھپ کے ہی کیا ہے۔ تو یوں ہوا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو کال کی، میں نے کہا یار میرا ڈریس اور میرے جوتے میں نے اپنے بیگ میں ڈال دیے ہیں، وہ آپ میرے گھر سے لے جائیں، اور صبح بس اسٹیشن پہ آپ جو ہے نا آ کے وہاں مجھے صبح 6 بجے دے دینا ہے۔ تو دوست نے کہا ٹھیک ہے یار۔ میں ادھر سے جب صبح گھر سے نکلا نماز فجر کی پڑھ کے، تو وہ اپنے ہلکے سے ایسے عام پرانے سے کپڑے پہنے، ہلکی سی ایسے جوتی پہنی، اور منہ بھی وہی نماز کا وضو سے جو نماز پڑھی وہی منہ دھویا ہوا تھا، تو گھر سے نکل گیا اور شوٹ کے لیے گیا۔ وہاں میرا دوست کو میں نے کال کیا، اور وہ آئے، میرے شوز اور میرے ایڈریس وغیرہ میرے کپڑے مجھے بیگ میرے ہاتھ میں دیا، اور میں وہاں چلا گیا۔ اور وہاں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ 3 دن کی شوٹ تھی، اور 3 دن ہی مجھے وہاں رہنا پڑا، اور جب 3 دن کے بعد آیا تو بھائی سخت ناراض ہوئے، اور میں بھائیوں کے ساتھ شوبز کے علاوہ بھائیوں کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا، کاروبار میں ان کے ساتھ تھا، لیکن بھائیوں نے مجھے بہت ہی ڈانٹا، اور انہوں نے کہا کہ تو نکمہ ہے، تیرے بس کا کاروبار نہیں ہے، تو بالکل ہی فالتو اور نکمہ آدمی ہے، اور نکمے کاموں میں پڑ گیا ہے، تجھے وہاں سے کیا ملے گا، تجھے کچھ نہیں ملنے والا وہاں سے، تو یہاں سے بھی کاروبار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور تجھے وہاں سے بھی کچھ نہیں ملنے والا، تو ہمارے گھر سے چلا جا۔ مجھے بہت ہی اس دن دشواری ہوئی، اور ایسے بہت واقعی میری زندگی میں آئے شوبز کے حوالے سے، بہت مشکلات ہوئے۔ ایک دن میں شوٹنگ پہ جا رہا تھا، اور وہاں بس اسٹینڈ پہ گیا، بس پہ بیٹھا تو میرے پاس کرایہ نہیں تھا، وہاں اس لوکیشن پہ پہنچنے تک وہاں جانے کے لیے میری جیب میں کرایہ نہیں تھا، اور کنڈکٹر نے مجھے کہا کہ کرایہ دے، میں نے اسے کہا اچھا میں دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد پھر کنڈکٹر نے کہا کہ کرایہ دے۔ یقین جانے پتہ نہیں اس کنڈکٹر کے دل میں کیا آیا، اس نے کہا یار اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ یوں تو نہ کہیں، میں اچھا دیتا ہوں۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں لوکیشن پہ پہنچ کے شاید وہاں جب اتروں گا تو کسی کو کال کر کے کرایہ منگوا لوں گا۔ اس طرح میرے کافی واقعے آئے، اور اس فیلڈ میں واقعی بہت ہی مشکلات سے، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور صبر کی رسی کو تھاما رکھا، اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ اس شوبز کی فیلڈ میں آپ کو لانے والا کون ہے؟ یعنی کہ اس فیلڈ میرا اس فیلڈ کا ریفرن سعود صاحب ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، مجھے موقع ملا تھا سن 2008 میں، انہوں نے غالباً خدا اور محبت ڈرامہ تھا شاید، اس کے کاسٹ کو اکٹھا کرنے والے سلیم چٹا تھے، غالباً وہ لاہور کے ساتھ عارفہ آباد شہر ہے وہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ کو کلی کا رول ملے گا۔ میں بہت ہی خوش ہوا اور ان کے ساتھ راضی ہو گیا، ایگری ہو گیا کہ میں کلی کا رول کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے اسکرپٹ دیا، اور ایک کمرے میں تھا، سعود صاحب تھے، شفقت چیمہ صاحب تھا، راشد خان صاحب تھے، عمران عباس تھا، اور ہم یہ ایک کمرے میں ریسر کی، اور اس کے بعد ہم نے اپنی اپنی لائنیں بولی، اور بہت خوش ہوا سعود صاحب، اور سعود صاحب میرا فیوریٹ ایکٹر ہے، اور اس طرح میرا آگے سلسلہ چل۔ اظہر نئے آنے والوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ سیکھ کر آئیں، پڑھ کے آئیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نئے آنے والے لڑکے لڑکیوں کو؟ جی، میں تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو تعلیم تو ہر فیلڈ میں لازمی ہے، ہونی چاہیے، اور شوبز کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ نیو ٹیلنٹ، نیو چہرے جو اس فیلڈ میں شوبز کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں، اپنے سینئر کی عزت کریں، اور جب سینئر ان کے ساتھ کام کر رہا ہو تو اپنے سینئر سے کچھ سیکھیں،
میں بھی جب کام کرتا تھا تو اپنے سینئر سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا تھا اور میں دل میں خواہش کر کے جاتا تھا کہ آج میرا کام ہے، آج مجھے جو بھی کریکٹر ملے گا، جو بھی کام کروں گا اپنے سینئر سے سیکھوں گا آج کے دن۔ تو میں نیو ٹیلنٹ، نیو چہروں کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں، اپنے سینئر کی عزت کریں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب بہت بڑی چیز ہے اور ادب سے انسان کامیابی کی منزل تک جاتا ہے۔ آپ تھینک یو اظہر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ دعائیں ہماری اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم ہوا چلا، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔